اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کا ارادہ ہے، ایک ایسے ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو صرف کسی پرٹیکولر فیلڈ کے لوگوں کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی بندے کو تعمیرات میں دلچسپی ہے تو اس کو اس بات سے دلچسپی ہوگی کہ یہ آڈیٹوریم کیسے بنا ہوا ہے، اس کی تعمیر کیسے ہوئی ہے۔ اگر کوئی پرسن میڈیکل میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو انسانی جسم اور اس کے عوارض اور اس کے معاملات سے دلچسپی ہوگی۔ لیکن لائف آفٹر دیتھ، برزخ، عالم بعد از موت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ انسانی رویے کے ساتھ مختص ہے، یعنی بلا نسل، بلا تفریق ملت، بلا تفریق قوم، ہر انسان کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، اس کا ایک انٹرسٹ اس چیز پر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، برزخ میں کیا ہوگا، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا وجود جو ہے وہ کس شکل میں باقی رہے گا۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں جس طرح سے یہ کہ برزخ کیا ہے، برزخ سے پہلے کے اور بعد کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں، برزخ آخرت سے کیسے مختلف ہے، برزخ ہمارے عقائد کا نتیجہ ہے یا ہمارے جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال اور عادات کا جو برزخ سے ربط ہے وہ کیا ہے۔ اور ایک اہم سوال یہ کہ جو اکثر اشکال بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر سزا اور جزا حشر کے بعد ہے، سزا اور جزا میدان قیامت کے بعد ہے تو پھر برزخ میں کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال، جیسے کئی اس طرح کے افراد، مدر ٹیریسا یا اور اس طرح کے افراد ہیں، ابھی پاکستان میں ایک شخصیت جو کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، ڈاکٹر رود فاؤ، اب وہ کرسچن تھیں اور ساری زندگی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اب ایسے لوگ جو کسی ایسے دین پر مرے جو توحید پر نہیں تھا، ان کی برزخ کیسی ہوگی، ان کی برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد برزخ کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہوگا، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتنا آتا ہے۔ جنت اور جہنم اور برزخ میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ جو جنت ہے، جہنم میں ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم ہے، برزخ ان سے ڈفرینٹ کیسے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی برزخ مختصر ترین ہوگی، بالکل شارٹ ٹائم ہے ان کی برزخ کا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی برزخ سب سے لانگ ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک عرض ہم یہ کریں گے کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قیامت سے ایک دن پہلے مرے اور اس کی برزخ 3 لاکھ سال کی ہو، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حضرت نوح کے دور میں مرے اور اس کی برزخ بس 2 دن کی ہو۔ تو یہ جو دورانیہ ہے یہ کیسے طے ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے اہم سوال جو خود اشکال کیا جاتا ہے ذات پروردگار پر اور توحید کے اوپر کہ اچھا اگر اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، تو برزخ کی سختیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں، عذاب کی سختی اللہ نے کیوں رکھی ہیں۔ اور بالکل ایک عام جو مثال دی جاتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو عذاب میں برداشت نہیں کر سکتی، ایک ماں جو ہے وہ قبول نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا جائے، تو خدا جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، اپنی مخلوقات سے محبت کرنے والا ہے، اب یہ خدا کیسے یہ گوارا کرے گا کہ اپنی مخلوق کو آگ میں ڈالے، کیسے گوارا کرے گا کہ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ عذاب دے۔ تو یہ تمام موضوعات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم یہاں پر کور کریں گے وہ یہ کہ کسی بھی ریالٹی کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کے فریم آف ریفرنس کو چینج کر دیں، یعنی اس کی دید کو بدل دیں، دیکھنے کے انداز کو بدل دیں، تو وہ ریالٹی ہمارے سامنے زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے آپ ابھی آڈیٹوریم میں موجود ہیں، اس آڈیٹوریم کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ جیسے ایک کیمرہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کیمرے سے جو ویو آئے گا وہ مختلف ہوگا اس کیمرے سے جو آخر میں لگا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی ہم کیمرے کو چینج کرتے ہیں ہمارا پورا ویو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے ہی ہم فریم آف ریفرنس کو چینج کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا پورا ویو چینج ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خود انسان ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خود انسان کی ڈیفینیشن ہے کہ انسان ہے کیا۔ اب انسان کے حوالے سے جو ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، مختلف ڈیفینیشنز انسان کی جو موجود ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی حیوان ناطق کیا، بولنے والا یا فکر کرنے والا۔ اگر آپ بایولوجی میں جا کے پوچھیں تو بایولوجی میں انسان کیا ہے، انسان ایک جانور ہے، یعنی انسان کو وہ فزیکل اسپیکٹس کے حوالے سے بایولوجی والے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر کیمسٹری کے حساب سے دیکھا جائے جو کیمسٹری والے جو ہیں وہ انسان کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان بعض کیمیکلز کا مجموعہ ہے. ہم یہاں پر ایک ڈیفینیشن لیتے ہیں انسان کی جو فلاسفہ اور عرفا نقل کرتے ہیں, اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو قوت سے فعلیت تک پہنچتی ہے. اچھا, اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک چیز ہوتی ہے قوت, ایک چیز ہوتی ہے فعلیت, یا اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں ایک چیز ہے صلاحیت اور ایک چیز ہے قابلیت. جیسے ایک نوجوان اگر میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیتا ہے, آیا ابھی یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں؟ ابھی ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو پوٹینشیلٹی کے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں, اس کے اندر ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل ہے یا نہیں؟ تو پوٹینشیل یہ ڈاکٹر ہے, ایکچوئل میں نہیں ہے. ایکچوئل میں ابھی اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے, ابھی اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے, یعنی ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے جو صلاحیت قابلیت میں کنورٹ ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں, یعنی انسان ایک ایسا وجود ہے, انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو اپنی قوت سے فعلیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک بیج ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر فرض کیجئے سیب کے بیج آپ کے سامنے میں رکھوں, اور میں آپ کے سامنے قسم کھاؤں کہ میرے ہاتھ میں سیب کا درخت ہے, آیا میری قسم درست ہوگی؟ کیوں؟ ایک حوالے سے درست ہو سکتی ہے, یعنی اگر میں کہوں کہ ان میں سیب بننے کی صلاحیت ہے یا ان میں سیب کا درخت بننے کی صلاحیت ہے, یعنی وہ جو بیج ہے وہ پوٹینشیل ہے, وہ جو درخت ہے وہ ایکچوئل ہے. تو انسان بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کچھ چیزوں کا پوٹینشیل لے کے اس دنیا میں آیا. انسان کچھ چیزوں کا پوٹینشیل, اچھا اس کائنات میں ہر چیز میں پوٹینشیل ہے, یعنی ہر چیز میں قوت موجود ہے. مثال کے طور پہ ہر چیز میں قوت موجود ہے, قوت گویائی, بولنے کی قوت, نطق کرنے کی قوت. لیکن آیا یہ چیزیں ہمارے سامنے بولتی ہیں؟ نہیں. ہم اگر کسی چونٹی کو دیکھیں تو چونٹی ہمارے سامنے بول سکتی ہے؟ چونٹی نہیں, آپ کہنے چونٹی نہیں بول سکتی. لیکن اگر ایک نبی چونٹی سے کلام کرنا چاہے تو اب بولے گی. حضرت سلیمان کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اب اگر حضرت سلیمان چونٹی سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو اب چونٹی کلام کرے گی. تو وہ جو چونٹی میں کلام کرنے کی صلاحیت تھی, آیا وہ پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ وہ موجود تھی. یہ ایک نبی کا ہاتھ تھا کہ نبی نے جب کلام کیا تو اس کی وہ جو قوت تھی وہ فعلیت میں بدل گئی, اس کی وہ جو صلاحیت تھی وہ قابلیت میں بدل گئی. بالکل ایسے, یعنی اگر ہم اس سے, چونٹی تو چلے پھر جاندار ہیں, اگر ہم اس سے کم ترین کی مثال لیں, آیا سنگریزوں میں بولنے کی قوت ہے یا نہیں ہے؟ پتھر بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. لیکن اگر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوگا تو پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے کلام کیا. تو قرآن کریم کی جیسے ایک آیت موجود ہے کہ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ روز محشر اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان اپنی جلد سے کہے گا لما شہدت علینا, کہ کیا تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہے گی کہ ہمیں اسی نے قوت گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے. تو وہ جو قوت گویائی ہے اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہر چیز میں موجود ہے, ایکچوالٹی تک نہیں جا رہا, یعنی پوٹینشیل ہے, ایکچوئل نہیں بن رہا. ایک مثال سے اس کو واضح کروں, انسان کی جو قریب ترین مخلوق ہے, انسان کی جو سب سے کلوزسٹ اسپیشیز ہیں وہ گوریلا یا بنمانس جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے اندر لرننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ایسے کیا گیا تھا کہ انسان کے کچھ بچے 3-4 سال کے اور کچھ گوریلے کے بچے لے کے ایک سینٹرڈ انوائرمنٹ میں, ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا گیا کہ یہ جو گوریلے کے بچے ہیں ان کے اندر پوٹینشیل سیکھنے کا ہے, تو انسان کے بچوں کے ساتھ آیا یہ کتنا سیکھتے ہیں. اچھا, کچھ عرصے کے بعد, یعنی کچھ ہفتوں کے بعد اس ایکسپیریمنٹ کو فوری طور پہ کلوز کرنا پڑا, اس چیز کو فوراً روکنا پڑا. کیوں؟ ہاں, چیز الٹی ہو گئی تھی, کیونکہ انسان میں سیکھنے کا پوٹینشیل زیادہ تھا, تو وہ جو انسان کے بچے تھے وہ گوریلے والی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. گوریلے کے اندر سیکھنے کا پوٹینشیل کم تھا, انسان میں سیکھنے کا پوٹینشیل زیادہ تھا. تو چونکہ انسان میں سیکھنے کا پوٹینشیل زیادہ تھا تو انسان کے بچے گوریلا بننا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ایک آپ کے سامنے وضاحت ہے کہ انسان کیا ہے. انسان وہ ہے جو قوت سے فعلیت تک پہنچنے والی ایک مخلوق ہے, پوٹینشیلٹی سے ایکچوالٹی تک کا ایک سفر کرنے والی مخلوق ہے. جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا, یا ہم مثال کے طور پر لوبیا جیسے ہوتا ہے, کڈنی بینز جو ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ایک گلاس میں آپ مٹی کے ایک لیئر لگائیں, اس میں پانی ڈالیں, اس میں لوبیا کا بیج رکھیں, کچھ دن بعد کیا ہوگا, وہ گرو کرے گا. تو یہ جو گروتھ ہے یہ انسان کی اصل میں حقیقت ہے
کہ انسان اس بیج کی طرح ہے، اور جیسے وہ بیج گرو کرتا ہے اور وہ چھلکا نیچے رہ جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان گرو کر کے آگے چلا جاتا ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ چھلکے کی مانند ہے. یہ جسم چھلکا ہے، یہ جسم ایک لباس ہے جو روح کا ہے، یہ یہاں پر رہ جاتا ہے. میرے خیال میں واضح ہوا. اچھا، اب اہم چیز یہ کہ انسان آیا کہاں سے ہے. یعنی انسان کو جس چیز پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان نے قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرنا ہے، انسان نے پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی کی طرف سفر کرنا ہے، تو ہمارے سامنے آپ نے اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے، عالم ارواح، یا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عالم ذر، یا جب اللہ نے ارواح سے میثاق لیا. تو اگر ہم اس کو ایک سٹرکچر میں دیکھیں، اگر ہم اس کو ایک فریم ورک میں دیکھیں، تو سب سے پہلا عالم ہے ہمارے پاس عالم لاہوت. عالم لاہوت کا مطلب یہ کہ یہ کلمہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. یعنی یہ کلمہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ جو طائر لاہوتی ہے، یہ اقبال نے کسے کہا ہے؟ یہ نفس انسانی کو کہا ہے، یہ روح انسانی کو ہے، کہ روح انسانی وہ ہے جو اس عالم لاہوت سے کنیکٹڈ ہے. اس عالم لاہوت کا ایک پرندہ ہے جو کہ انسان کی روح ہے. تو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. تو پہلا جو عالم ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں عالم لاہوت. عالم لاہوت کو ہم عالم الہ بھی کہہ سکتے ہیں، عالم لاہوت کو عالم ذات بھی کہتے ہیں، عالم لاہوت کو عالم اسماء و صفات بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو اس سے نیچے عالم آتا ہے، اس کا نام ہے عالم جبروت. یہ جو عالم جبروت ہے، اس سے ہم عالم عقل بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم عالم تجرد بھی کہہ سکتے ہیں، اور دین کی زبان میں اسی کو عالم قیامت کہتے ہیں. عالم تجرد کا مطلب یہ کہ تجرد یعنی خالی ہونا، تجرد کا مطلب یہ کہ یہ عالم مادے سے بالکل خالی ہے، یہ ٹوٹل نان میٹیریل عالم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس عالم آتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں عالم ملکوت. عالم ملکوت کا ایک اور نام عالم خیال ہے. عالم ملکوت کا ایک اور نام عالم مثال ہے. عالم ملکوت کا جو دین کی زبان میں نام ہے وہ عالم برزخ ہے. یہ جو عالم مثال ہم اسے کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دنیا کی ایک مثال کی طرح ہے. یعنی جس طرح سے ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو آئینے میں آپ نہیں ہوتے، آپ کی ایک مثال ہوتی ہے. تو جو عالم مثال ہے یا عالم برزخ ہے، وہ اس دنیا کی ایک مثال کی مانند ہے، اس لیے اس کو عالم مثال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو عالم آتا ہے وہ ہے عالم ناسوت. عالم ناسوت یہ عالم ہے جسے ہم عالم مادہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم عالم طبیعت بھی کہہ رہے ہیں، ہم اسے عالم دنیا بھی کہہ رہے ہیں. یہ جو عالم ہے یہ میٹیریل اور فزیکل ورلڈ ہے. تو عوالم کی بحث کو ہم ایسے سمیٹتے ہیں کہ ایک عالم وہ ہے جو عالم ذات ہے، وہ عالم لاہوت ہے، اور جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا. اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز میں مخلوقات کو خلق کیا. سب سے پہلے عالم جبروت ہے جس میں کچھ مخلوقات ہیں، اس کے بعد عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم ناسوت ہے. عالم جبروت کی جو مخلوقات ہیں، اس کی سب سے بڑی جو مخلوق ہے، اس کا سب سے جو اہم آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹ ہے، یہ فرشتے ہیں. فرشتے عالم جبروت کی مخلوق ہیں، یعنی ٹوٹل ایبسٹریکٹ ہیں. اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہے کہاں پر. ایک اوپر عالم جبروت ہے جس پہ ابھی ہم نے بات کی، یہ ٹوٹلی ایبسٹریکٹ ہے. ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ کہ مادے سے خالی ہے. ایک عالم ناسوت ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں، یہ ٹوٹلی میٹیریل ہے. ان کے بیچ میں عالم برزخ ہے، ان کے درمیان میں عالم مثال ہے، ان کے بیچ میں برزخ ہے. یہ جو برزخ ہے، اس کے اندر 2 پراپرٹیز اوپر والی ہیں، 2 پراپرٹیز نیچے والی ہیں. یعنی جو نیچے والی پراپرٹیز ہیں وہ شیپس اور کلرز ہیں، جو اوپر والی پراپرٹیز ہیں وہ ڈینسٹی نہیں ہے، ویٹ نہیں ہے. اور اس کی ایگزیکٹ مثال خواب ہے. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ مطلب دریا دیکھ رہے ہیں، جنگل دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، عوالم دیکھ رہے ہیں. آیا خواب میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کوئی وزن ہوتا ہے؟ وزن نہیں ہو سکتا. ان کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک دھوئیں کی مانند جیسے ایک چیز ہوتی ہے، ان کے اندر وزن نہیں ہے، ڈینسٹی نہیں ہے. لیکن ان کے اندر شیپس ہوتی ہیں، یعنی جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو صورت ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو رنگ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یعنی شیپس اور کلرز ہوتے ہیں لیکن مادہ نہیں ہوتا، ویٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ ان کا درمیان کا ایک عالم ہے. اچھا، اس کو دوسرے الفاظ میں ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے گھڑی کی مثال ہے کہ گھڑی میں اگر آپ دیکھیں تو 12 بجے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم لاہوت ہے. اس کے بعد نیچے آتے آتے 2 بجے فرض کیجئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 2 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہم جبروت کو کہہ رہے ہیں. 2 بجے سے 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ملکوت ہے یا وہ برزخ ہے. اور 4 سے 6 کے ٹائم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم ناسوت اور دنیا ہے. تو ابھی ہم
کم ترین عالم میں موجود ہیں، ابھی ہم سب سے پست عالم میں موجود ہیں. تو ہم نے اپنے سفر کو 12 سے شروع کیا اور ابھی ہم 6 پہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ میٹیریل ورلڈ ہے. اور اسی کو دین کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جو خدا کی طرف سے آنے کا سفر تھا وہ کیا تھا؟ 12 سے لے کر 6 تک کا، کہ عالم زر تھا، عالم ارواح تھا. ان تمام مراحل سے گزر کے ہم 6 پہ ابھی آ کر کھڑے ہو گئے. اب 6 سے جو واپسی کا سفر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ واپس پہلے برزخ میں جائیں گے، پھر واپس عالم قیامت میں جائیں گے، اور پھر جس کو ہم لقاء اللہ کی منزل کہتے ہیں، خدا سے ملاقات کی منزل کہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے سامنے تصویر تھی. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی عوالم ہیں ان کے نمونے خود ہماری اپنی ذات میں موجود ہیں، یعنی ہم خود احساس کر سکتے ہیں. جیسے عالم مادہ ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، میٹیریل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اجزاء ہمارے اندر موجود ہیں. یعنی ہم آؤٹ سائڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں بہت سارے جتنے منرلز فرض کریں موجود ہیں وہ سارے منرلز ہیومن باڈی کے اندر موجود ہیں. جتنے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ سارے آرگینک کمپاؤنڈ ہیومن باڈی میں موجود ہیں. جتنی چیزیں جیسے ہم فاسفورس ہیومن باڈی میں موجود ہے، آئرن ہیومن باڈی میں موجود ہے، جتنی جیسے معدنیات ہیں، دھاتیں ہیں، وہ سب انسان کے وجود میں موجود ہیں. تو جو عالم مادہ ہے اس کے سارے اجزاء ہمارے اندر موجود ہیں. اچھا، عالم ملکوت کا جو نمونہ ہمارے اندر موجود ہے، یعنی عالم ملکوت کا جو ہمارے ساتھ ایک کنیکشن موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خواب اور خیال ہے. جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میٹیریل ہوتے ہیں یا نان میٹیریل ہوتے ہیں؟ خواب نان میٹیریل ہوتے ہیں. یا جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، ہم کسی چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو خیال ہے وہ کیا ہے؟ وہ میٹیریل ہے، نان میٹیریل ہے؟ وہ نان میٹیریل ہے. تو یہ جو خواب اور خیال ہیں یہ عالم ملکوت کا ایک عکس ہے، عالم ملکوت کی ایک ریفلیکشن ہے جو کہ خود ہمارے وجود میں موجود ہے. اور جب ہم کسی عقلی مطالب کو درک کرتے ہیں، ہم جب کسی عقلی مطلب کو لیتے ہیں تو یہ عالم جبروت کا ایک نمونہ ہے. جیسے اس میں صرف مفاہیم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مفہوم محبت ہے. آیا محبت کی کوئی تصویر ہوتی ہے؟ محبت کا کوئی مادیت کا کوئی مادی پہلو ہوتا ہے؟ نہیں، محبت ایک مفہوم ہے. نفرت ایک مفہوم ہے. تو یہ جو محبت اور نفرت کے مفاہیم ہیں یہ مطالب عقلیہ ہیں. تو یہ عالم جبروت کا ایک نمونہ ہمارے اندر موجود ہے. تو جب ہم اس کو ایک اور واضح مثال میں عرض کروں کہ آپ کے گھر کے سامنے فرض کیجئے ایک باغ تھا، آپ کے گھر کے سامنے ایک درخت تھا اور آپ اس درخت کو مادی طور پہ دیکھ رہے تھے. اچھا، اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ شہر سے باہر گئے اور پتہ چلا کہ اس درخت کو میونسپل کمیٹی والوں نے کاٹ دیا. اچھا، جب درخت کاٹ دیا تو آیا آپ کے ذہن میں اس درخت کا تصور ابھی باقی ہے یا نہیں؟ اس کا ایک امیج آپ کے ذہن میں باقی ہے یا نہیں؟ اس کا امیج آپ کے ذہن میں باقی ہے. وہ جو امیج ہے یہ عالم ملکوت کی ایک شبیہ ہے. وہ جو امیج ہے یہ ایک خواب یا خیال والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درختوں کی اقسام کے بارے میں سوچیں، تو جب آپ درختوں کی اقسام کے بارے میں درک کرتے ہیں تو کوئی مخصوص درخت نہیں ہوتا، ایک کلی مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے. یہ جو کلی مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یہ مطلب عقلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم بات کریں خواب کی، کہ جو خواب اور خیال کی یہاں پہ ہم نے وضاحت کی، تو خواب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ خواب کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ہمارا جو نفس ہے وہ عالم جبروت سے یا عالم تجرد جس کو ہم ابھی دین کی زبان میں کہہ رہے تھے، اس سے اگر کوئی معنی لیتا ہے، اس سے اگر کوئی میسج لیتا ہے، اور جو ہماری پاور آف امیجنیشن ہے یہ اس کو ایک تمثیل کی شکل میں بیان کرتی ہے. یعنی جو ہماری ایک قوت نفس کے اندر موجود ہے جسے ہم قوت خیال کہتے ہیں. قوت خیال کا کام کیا ہے؟ قوت خیال کا کام صورت گری کرنا ہے. تو نفس اگر کوئی میننگ لیتا ہے عالم تجرد سے، نفس اگر کوئی میننگ لیتا ہے عالم جبروت سے، تو جو قوت خیال ہے یہ اس کو ایک میٹیریل فارم میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. ہمارے سامنے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے کہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، ان انی اذبحو کا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اگر ہم بات کریں حضرت یوسف کے دور کے خواب کی، تو حضرت یوسف کے دور کے جو جیل میں وہ موجود تھے اور جیل میں ایک ساتھی نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی. یا اس کے علاوہ عزیز مصر کا خواب تھا کہ 7 پتلی گائیں اور 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، تو وہ قحط کی ایک تصویر تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب موجود ہیں کہ جس میں پیغمبر، ایک خواب وہ ہے جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں
اپنے ممبر پر بندروں کو اچھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اس خواب کی تعبیر بعد میں بنی امیہ کی حکومت کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے. حضرت ام ایمن سے منسوب خواب موجود ہے کہ جس میں حضرت ام ایمن فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے، اور وہ بشارت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام غالباً حنان بن درید امام کے صحابی ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور میرا خواب یہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا، اور گویا اللہ کے رسول کے سامنے ایک خوان موجود ہے، ایک دسترخوان ایک موجود ہے، ایک تھال موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک دسترخوان یا سفرہ بچھا ہوا ہے، اور پیغمبر نے وہ سفرہ ہٹایا، پیغمبر نے وہ دسترخوان ہٹایا، اور اس میں کھجوریں موجود تھیں. تو میں نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ اطعم نہیں، یعنی مجھے اس میں سے عنایت کیجیے. تو اللہ کے رسول نے ایک کھجور ان کو دی، حنان کو دی. اچھا، انہوں نے کہا کہ مزید عطا فرمائیے. اللہ کے رسول نے دوسری کھجور دی، کھجوریں لذیذ تھیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ایک اور کھجور عطا فرمائیے. تیسری، چوتھی، پانچویں، 8 کھجوریں لیں، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اب تمہارے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اگلے دن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، مسجد نبوی میں گیا، اور میں نے دیکھا کہ بالکل ویسا ہی ایک تھال، بالکل ویسا ہی ایک دسترخوان امام صادق علیہ السلام کے سامنے موجود ہے جیسا میں نے رات کو خواب میں اللہ کے رسول کے ساتھ دیکھا تھا. اور امام صادق علیہ السلام نے جب سفرہ اس میں سے ہٹایا، امام صادق نے جب اس میں سے دسترخوان کو ہٹایا، تو بالکل ویسے ہی کھجوریں تھیں. سے کہا کہ فرزند رسول مجھے اس میں سے عطا کیجیے. تو امام صادق نے ایک کھجور کو عطا کیا، کہا کہ مزید عطا کیجیے. امام صادق نے دوسری کھجور عطا کی، کہا مزید عطا کیجیے. تیسری کھجور عطا کی، 8 کھجوریں عطا کی، اور کہا پھر عطا کیجیے. تو امام صادق نے فرمایا کہ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. یعنی یہ امام صادق علیہ السلام کا تصرف تھا نفس کے اوپر اور دوسرے کے نفس کے اوپر بھی، کہ کس طریقے سے کہ اس کے خواب میں، اس کے خواب کے اوپر تصرف رکھ سکتے تھے. اچھا، اس کو مزید ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عالم مثال میرے خیال میں واضح ہو گیا. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی، یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ جو عالم مثال ہے، یہ جو عالم ملکوت ہے، اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم مثال متصل. عالم مثال متصل کا مطلب یہ ہے کہ کنیکٹڈ سیلف، کہ یہ وہ عالم مثال ہے جو ابھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور ایک وہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں عالم مثال منفصل. منفصل آپ یاد رکھیے کہ فاصلے سے، اور اس کی ایک اور اگر مثال آپ کو دوں تو آپ کو بھولے گا نہیں. یہ وہی منفصل ہے جس کا روٹ ورڈ بلا فصل ہے. بلا فصل یعنی جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. خلیفۃہ بلا فصل، کہ امیر المومنین وہ خلیفہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو عالم مثال متصل کیا ہے؟ وہ مثال جو ابھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور عالم مثال منفصل کیا ہے؟ وہ جو ہم سے ڈسکنیکٹڈ ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے خوابوں کو دیکھتے ہیں. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہم کچھ امیجن کرنا چاہتے ہیں تو ہم امیجن کر سکتے ہیں. یہ عالم مثال وہ ہے جو ہمارے ساتھ متصل ہے. اور ایک عالم مثال وہ ہے جو منفصل ہے، فاصلہ ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ جو عالم مثال منفصل ہے، یہ ہماری برزخ ہے. اور جیسے ہی نفس کا رابطہ بدن سے کٹے گا، جیسے ہی موت آئے گی، یہ عالم مثال جو منفصل ہے یہ پورا ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا. اور اس کی مثال کے طور پہ جیسے قرآن کریم میں سورہ انعام میں یہ آیت موجود ہے کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مدت کو پورا کرے اور آخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نیند کے بارے میں ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ النوم اخو الموت، کہ جو نیند ہے وہ موت کا بھائی ہے. تو برزخ میں کیا ہوگا، اس کو بہت آسان الفاظ میں ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیند میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی نیند میں انسان کے اوپر جو کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، برزخ میں بالکل وہی کیفیت ہوگی. تو ابھی یہ 2 جو عالم مثال اور مثال متصل اور منفصل آپ کے سامنے واضح ہوئے کہ مثال متصل وہ ہے جو ہماری امیجنیشن ہے، مثال متصل وہ ہے جو کہ ہمارے خواب ہیں، جو کہ ابھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہماری پاور آف امیجنیشن وہ ہے جو مثال متصل ہے. اور منفصل وہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا.
ہمارے ساتھ ساتھ ابھی وہ کنٹینیو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. نظر کب آئے گا؟ جب اس دنیا سے ہماری واپسی کا سفر ہوگا. یعنی اور واپسی کا سفر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد، مرنے سے کچھ منٹ پہلے یہ پوری برزخ کی دنیا ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی. یہ جو ڈسکنیکٹڈ سیلف ہے، یہ جو عالم مثال منفصل ہے، یہ مرنے سے کچھ دیر پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. اچھا میرے خیال یہاں تک واضح ہے گفتگو. جی جی نہیں، وہ کنیکٹڈ سیلف ہے. جی جی سوتے ہیں تو ہماری روحیں قبض ہو جاتی ہیں، یعنی ہماری روحیں سیر کر رہی ہوتی ہیں، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. برزخ میں ہمارا یہ جو ڈسکنیکٹڈ سیلف ہے یہ اوپن ہو جائے گا. ابھی جب ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اچھا ایک ماڈرن فیکٹر یہاں پر یہ آتا ہے کہ ابھی جب ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو خوابوں کی اقسام ہوتی ہیں. زیادہ تر خواب وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن اضغاث احلام کہتا ہے. یعنی اضغاث احلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لاشعور ہے وہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ اس کو ایک 5 سال کے بچے کی طرح تعبیر کریں کہ ایک 5 سال کا بچہ اور اس کو ہم نے یہاں پر اس آڈیٹوریم میں چھوڑ دیا اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب ایک 5 سال کا بچہ کیا کرے گا کہ اس ٹیشو باکس کو اٹھا کے جو ہے یہ کیمرے کی جگہ وہ لگا دے گا، اس پانی کو اٹھا کے وہ مائک میں ڈال دے گا، جو ڈائس ہے اس کو اٹھا کے وہ نیچے پھینک دے گا، یعنی ڈفرینٹ حرکتیں کر رہا ہوگا. تو خواب میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم دنیا میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جتنا ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جتنا ہم دنیا کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، جب ہم خواب میں جاتے ہیں تو وہی سارا کچھ ہمارا لاشعور ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. کس طرح سے کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے اور 5 سال کے بچے کے سامنے یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، اس میں ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایسوسیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہے. یہ خواب ہے. اچھا اور بعض لوگ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ خواب میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خواب میں بھی وہ دنیا کی چیزیں ان کے اس میں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک اور اس میں فیکٹر یہ کہ جیسے اس میں دیکھا کہ برزخ ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، تو جتنا عالم دنیا سے، جتنا اس میٹیریل ورلڈ سے ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس ورلڈ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جب سو رہے ہیں تو ہم اس میٹیریل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ فارم میں ہیں، تو جب ہم اس ورلڈ سے ڈسکنیکٹ فارم میں تو اب ہم نفس کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. تو جتنا زیادہ ہماری اٹیچمنٹ اس دنیا سے کم ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہم اس دنیا کی اٹیچمنٹ سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہم وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ برزخ کے حوالے سے ایک اور ٹاپک، موت کی جو سختی ہے، جان کنی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک کپڑے کو خالدار جھاڑی پہ سے کھینچا جائے، اور اس طرح کی جو تمثیلات موجود ہیں. تو اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، اس کو ہم بالکل ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ ایک نو کنیکٹڈ ہوتا ہے، ایک طرح سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ماں کے وجود کے ساتھ، ایک ناف کے تھرو کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کو کاٹ دیتے ہیں. تو حضرت اسرائیل کا کام کیا ہے کہ جب حضرت اسرائیل انسان کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئیں گے تو اسرائیل کا کام سمپل سا یہ ہے کہ انہوں نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے. تو اب اگر انسان پہلے سے ہی ڈسکنیکٹڈ ہو، اب اگر انسان پہلے سے ہی، جیسا کہ المومنین کا ایک مشہور فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خودکشی کر لو؟ نہیں، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ اس بدن کے ساتھ نفس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، اس دنیا کے ساتھ نفس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے. تو موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کے تمہیں ڈسکنیکٹ کرے تم خود اپنے اٹیچمنٹس کو کٹ کر دو، تم خود اپنی اٹیچمنٹس کو کاٹ دو، کہ جب اسرائیل آئے گا تو اسرائیل کو ضرورت نہیں پڑے گی. اسرائیل کے سامنے تو پہلے یہ کہ یہ بندہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے، یعنی بندہ پہلے سے اپنی، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے کہ میں کب سے تیار ہوں، مطلب آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے. اور ایک اور جیسے روایت ہمارے پاس 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام سے منسوب ہے کہ ایک تشبیہ کے ذریعے سے امام نے بتایا کہ موت کی کیفیت بالکل ایسے ہے کہ ایک ریشمی کپڑا ہو اور وہ گھاس کے اوپر بچھایا گیا ہو. تو جو مومن روح ہے جب وہ منتقل ہو گیا عالم برزخ میں تو بالکل ایسے ہے کہ وہ ریشمی کپڑا گھاس کے اوپر بچھا ہوا ہے اور اس کے ایک سرے کو پکڑ کے اگر کھینچا جائے تو وہ کتنی سہولت کے ساتھ کھنچ جاتا ہے. یہ مومن کی روح کی کیفیت ہے. اور جو منافق ہے یا جو دنیا دار ہے
اس کی روح کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے خاردار جھاڑی ہے اور اس کے اوپر یہ ریشمی کپڑا ہے، اور اس کو جب کھینچا جائے گا اب اذیت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ریشمی کپڑا گھاس کے اوپر تھا، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ گھاس کے اوپر تھا لیکن گھاس اس کے اندر نہیں تھی. یعنی گھاس جو تھی یہ بے شک گھاس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، یہ گھاس کے اوپر بچھا ہوا تھا، لیکن گھاس کے جو ذرے تھے وہ اس کے اندر نہیں گھسے ہوئے تھے. لیکن وہ جو خاردار جھاڑی تھی، وہ جھاڑی کے کانٹے اس کے اندر گھسے ہوئے تھے. تو بالکل ایسی ہے کہ امیر المومنین کے جو ان کا ایک فرمان جس سے منسوب ہے کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ چیزیں تمہاری مالک نہ بنیں. یا دوسرے الفاظ میں کہ زہد یہ نہیں کہ تم دنیا کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ دنیا تمہاری مالک نہ بنے. یعنی مومن جو ہے وہ دنیا میں رہے گا لیکن دنیا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. تو موت کی جو سختی ہے، یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جان کنی کی کیفیت ہے، یا عالم نزا کی جو سختی ہے، وہ ساری سختی اٹیچمنٹ کی سختی ہے. وہ فزیکل سختی نہیں ہے، وہ اٹیچمنٹ کی سختی ہے کہ جتنی اسرائیل کو محنت کرنی پڑے گی، جتنی اسرائیل کو ایفرٹ کرنی پڑے گی وہ کنیکشنز کو کاٹنے میں، اتنی انسان کے لیے پین ہوگی. اچھا، اب جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سیلف وہ ہے جو ہماری کنیکٹڈ سیلف ہے، جو ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یعنی ہمارے نفس کی ایک حالت وہ ہے جو ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، جس میں ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم خیال دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم کچھ چیزیں امیجن کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے. وہ کیا کیفیت ہے؟ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان صفات اور ملاقات دونوں سے متصف ہے. یعنی انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں، صفات ہیں اور ملاقات ہیں. اس کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ صفت جب عملی طور پر راسخ ہو جائے تو پھر وہ ملکہ کہلاتی ہے. جیسے ایک بچہ ہے، اس بچے کے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے. ابھی جو میں نے بچے کی مثال دی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس بچے کے اندر، ایک بچہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اس بچے کے اندر آیا لکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ لکھنے کی صلاحیت ہے. 3 سال کا بچہ ہے، ابھی آپ اس کو لکھنا سکھا رہے ہیں ABCD یا الف ب پہ، اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن اس سے آپ کاتب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی یہ کاتب نہیں ہے، ابھی وہ صلاحیت ملکہ نہیں بنی ہے، ابھی وہ صلاحیت راسخ نہیں ہوئی ہے. جب ایک صلاحیت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ملکہ کہتے ہیں. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے ابھی لکھنے کی مثال دی ہے، جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ لکھنے کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں لکھنے کے بارے میں نہیں جانتا. دوسرے الفاظ میں اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری انکانشیس انکمپیٹنس ہے. انکانشیس یعنی لاشعور، اور انکمپیٹنس لا علمی ہے، کہ ہم لوگ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نہیں جانتے. آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جب اس دنیا میں آیا تھا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ ڈرائیونگ کیسے کرتے ہیں. تو جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ ڈرائیونگ کرنا نہیں جانتے تھے، آپ کھانا بنانا نہیں جانتے تھے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم یہ نہیں جانتے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ کانشیس انکمپیٹنس. کانشیس انکمپیٹنس کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 3 4 5 سال ہوئی، 6 سال ہوئی، تو ابھی 6 سال کی عمر میں آپ کو ڈرائیونگ کرنا نہیں آتا، لیکن کانشیسلی یعنی شعوری طور پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی. شعوری طور پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. شعوری طور پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اچھا لکھنا نہیں آتا. اچھا، اور جب آپ نے اس عمل کو شروع کیا، جب آپ نے وہ کام کرنا شروع کیا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کانشیس کمپیٹنس. یعنی آپ کے اندر وہ کمپیٹنس آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی آپ شعوری طور پر کر رہے ہیں. ابھی ایک بچہ اگر سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تو ابھی وہ چند جگہ مارے گا، کچھ نقصان کرے گا. اگر کوئی خاتون کھانا بنانا سیکھ رہی ہے تو چند مرتبہ کھانا جلے گا، کبھی نمک تیز ہوگا، کبھی مرچ کم ہوگی. یہ کانشیس کمپیٹنس ہے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس عمل کو سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آتی انکانشیس کمپیٹنس، کہ جب وہ عمل آپ کے اندر اتنا زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اب ایک خاتون اگر کھانا بنا رہی ہے تو وہ کھانا بنانے کے دوران وہ ٹی وی بھی دیکھ سکتی ہے، وہ کسی سے بات بھی کر سکتی ہے. آپ اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرنے کے دوران آپ فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ سوچ بھی سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل آپ کے وجود کا حصہ بننا شروع ہو گیا. اور آخری سٹیج ہے میسٹری. میسٹری کا مطلب ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب اس عمل کا ملکہ آپ کے اندر ایجاد ہو گیا، کہ اب اس عمل کی ایکسپرٹیز آپ کے اندر ایجاد ہوگی. جیسے اگر مثال دوں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، اس نے کسی مسجد میں کسی امام سے، کسی شخص سے صدقے کی فضیلت سنی اور باہر جا کے اس نے صدقہ دے دیا. یہ جو صدقہ دیا یہ ایک عمل تو تھا، لیکن یہ ملکہ نہیں تھا. ملکہ اس وقت بنے گا کہ جب اس کے اندر صفت سخاوت راسخ ہو جائے گی. تو جو ملکات ہیں
یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے آپ کے نفس کو مشقت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، خود بخود آپ کی عادتوں سے وہ صادر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ملکات ہیں یہ ہمارے نفس کا حصہ. تو ایک نفس کا حصہ وہ ہے جو خواب دیکھ رہا ہے، اور ایک نفس کا حصہ وہ ہے جو ملکات کو کسب کر رہا ہے. تو یہ جو عالم منفصل کی ہم نے بات کی، جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ سیلف ہے، یہ وہ ہے جو ملکات کو کسب کر رہا ہے. اچھا، اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی اس چیز کے اوپر جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے 12 سے سٹارٹ کیا اور ہم 6 پہ موجود ہیں. ہم 12 پہ تھے، عالم لاہوت تھا جو کنیکٹڈ ہے عالم جبروت سے، وہ کنیکٹڈ ہے ملکوت سے، وہ کنیکٹڈ ہے عالم ناسوت سے. اب ہم اس میٹیریل ورلڈ میں موجود ہیں اور ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے. ہم ہیں ہی کیوں؟ یعنی ہمیں کیا کر کے واپس جانا ہے؟ تو یہاں پر جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات کا بس ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کون سا خلیفہ؟ یعنی ایک خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص چلا جاتا ہے اور اس کے قائم مقام ایک بندہ آتا ہے. یہاں پہ خلیفہ خدا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ خلیفہ خدا سے مراد قائم مقام ہونا نہیں ہے. یہاں پہ خلیفہ خدا یعنی صفات الہی میں انسان خدا کا خلیفہ بنے. یا دوسرے الفاظ میں فنفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اپنی روح کو انسان کے اندر پھونک دوں تو تم سب فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب سجدے میں گر جانا. تو یہ جو فنفخت فیہ من روحی ہے، یہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو پوٹینشلز ہیں انسان کے اندر، کہ خداوند متعال کی جو صفات ہیں، جیسے اسماء حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں 99 خدا کے اسماء ہیں، یا جو باقی روایات میں دعائے جوشن کبیر وغیرہ میں زیادہ اسماء ہیں. تو فنفخت فیہ من روحی کا مطلب یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ جو کمالات ہیں، ان کا پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے. تو انسان کا اس دنیا میں جو کام کیا ہے، وہ جیسے خلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے آپ کو اخلاق الہی سے مزین کرو. اخلاق الہی سے مزین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، تم یہاں پر رحم کر کے دکھاؤ. خدا رزاق ہے، تمہیں یہاں پر رزاقیت دکھانی ہے. خدا کریم ہے، تمہیں یہاں پر کرامت دکھانی ہے. تو اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جرنی فرام 0 to 100، کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہے، اگر ہم اسے گیم کی طرح سمجھیں کہ ایک پلے ایریا میں ہمیں چھوڑا گیا، ایک پلے ایریا میں ہمیں بھیجا گیا، ہم نے 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو ٹاسک ہے، ہمارا جو یہاں پر مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم نے ایگزٹ لینا ہے تو ہم نے 100 پہ ہونا. یعنی جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم 0 پہ تھے، اور جب ہمیں ایگزٹ لینا ہے تو ہمیں 100 پہ ایگزٹ لینا ہے. اچھا، 100 کے ایگزٹ کا کیا مطلب ہے؟ 100 کے ایگزٹ کا مطلب یہ کہ کچھ ملکات کو ہم نے اپنے اندر حاصل کر لینا ہے. ہمیں کچھ بننا ہے، کچھ ملکات کو ہم نے اپنے اندر حاصل کرنا ہے. اور اگر ہم دین کے نظام تربیت کی بات کریں کہ دین جو ایک پیکج ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، دین جو ایک تربیت کا نظام ہمارے سامنے دے رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے کہ دین کا ایک سسٹم وہ ہے جسے ہم عقائد کہہ رہے ہیں. کہ دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ عقائد کو، کچھ حقائق کو قبول کرو، توحید کو قبول کرو، شرک نہیں کر سکتے، رسالت کو قبول کرو، ختم نبوت کو قبول کرو، ولایت کو قبول کرو، امامت کو قبول کرو. اچھا، یہ قبول کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہیں کچھ احکام کو انجام دینا ہے، جنہیں ہم اصول دین اور فروع دین کہتے ہیں. اصول دین کیا ہے؟ سیٹ آف بلیفس ہیں، جو عقائد ہیں. فروع دین کیا ہے؟ جو ہمارے احکام ہیں. ان دو کا جو تعلق بنتا ہے وہ بنتا ہے نظام اخلاق کے ساتھ، کہ یہ کرو تاکہ یہ ہو. جیسے نماز کے بارے میں ہمارے پاس جو قرآن کی آیت موجود ہے کہ نماز پڑھو، نماز کا ایک نتیجہ ملے گا. کیا نتیجہ؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز نے کیا کرنا تھا؟ نماز نے روکنا تھا برائی سے اور فحشا سے. اسی طرح روزہ ہے، روزے نے کیا کرنا تھا؟ روزے نے لعلکم تتقون، تقوی کا ملکہ پیدا کرنا تھا، یا صبر کا ملکہ پیدا کرنا تھا. اچھا، اب یہ بات بالکل ہو سکتی ہے کہ ایک انسان عمل تو کر رہا ہو، یعنی عمل وہ عبادت کا کر رہا ہو، عمل احکام پہ کر رہا ہو، لیکن جو ملکہ ساتھ ساتھ پیدا ہو رہا ہو وہ کچھ اور ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے بچے ہیں جو شور کر رہے ہیں، اب اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے نفس کے اندر غصے کو احساس کر رہا ہے کہ جن بچوں کو تمیز نہیں ہے، ان کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو شور مت کیا کریں، اور ان کو میری نماز کا احساس نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ یعنی عملاً کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. اپنے نفس میں جس چیز کا ملکہ پیدا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ غصہ. اپنے نفس میں جس چیز کا ملکہ پیدا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر. اور یہی ہمارے پاس ایک دوسرے مفہوم میں آپ نے اس روایت کو سنا ہوگا. یہ چلے روایت کے علاوہ اگر میں آپ سے ویسے سوال کے طور پہ پوچھوں کہ ایک آدمی ہے جس کے عقائد مکمل طور پہ درست ہیں، توحید کو مان رہا ہے، رسالت کو مان رہا ہے، امامت کو قبول کر رہا ہے، اچھا احکام میں اس کی نمازیں ساری مکمل ہیں، نماز شب ادا کرتا ہے،
روزے اس کے سارے مکمل ہیں، رجب شعبان رمضان تینوں ماہ کے روزے رکھتا ہے، عمرے بے تحاشا اس نے انجام دی ہے، حج انجام دیا، ہر سال زیارات پہ جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، یعنی تمام اس کے احکام مکمل ہیں. ایک مشکل رہ گئی اس کے ساتھ، وہ یہ کہ یہ آدمی اپنے اندر سے تکبر ختم نہیں کر سکا. جب یہ مرا تو یہ متکبر تھا، اس کے اندر تکبر کا ملکہ راسخ ہو گیا، جس کو میسٹری کہہ رہے ہیں، تکبر کی میسٹری کے ساتھ مرا. آیا اب اس کی بخشش کا کوئی چانس ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سکسیسفل ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر لے کر آیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. تو احکام جو تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو بنانا، یعنی جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ایکشنز ورسز بینگ، کہ ایک ہمارے ایکشن ہے اور ایک ہماری بینگ ہے. اس طرح کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں کہ ہماری اپنی فیملی میں بھی اس طرح کی مثالیں جیسے میں نے دیکھی کہ اگر کوئی گھر ہے جس میں 2-3 بہنیں موجود ہیں اور بھائی ایک ہے، تو وہ بھائی لاڈلا ہے بہنوں کا، اور ماہ رمضان میں اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا ویسے کسی اور شخص نے، تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو بھی تنگ مت کرو، اس کے ساتھ بات مت کرو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مت جھگڑو، اس کے ساتھ بحث مت کرو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسی مثالیں دیکھی ہیں آپ نے کہ فلاں شخص سے بات مت کرو، کیوں؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں روزہ رکھا ہوا ہے، اخلاق میں وہ جو صبر آنا تھا وہ نہیں آیا. ہمارے سامنے مختلف شہروں کا ڈیٹا ہر سال رمضان میں آتا ہے کہ افطار سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا فرض کرے وقت ہوتا ہے، اس میں ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹس کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ گھر پہنچنے کی جلدی ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ احکام میں روزہ ہے، اخلاق میں صبر نہیں ہے. تو ہونا کیا تھا کہ احکام کا ایک نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اخلاق ڈیولپ ہونے تھے، احکام کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اخلاق میں صبر آنا تھا. اخلاق میں مختلف، اور صبر کے حوالے سے جیسے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے سنا ہوگا مختلف خطبہ سے اس چیز کو، کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو ایک نور، یعنی انسان مختلف انوار کو اپنے سامنے دیکھے گا، اور ایک نور جو بہت زیادہ ہوگا، جس کی لائٹ بہت زیادہ ہوگی، وہ مختلف انوار سے مخاطب ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ انسان کے اوپر اگر کوئی چیز حملہ آور ہوگی، کوئی سانپ بچھو حملہ آور ہوگا، تو کیا کہے گا کہ تم اپنے صاحب کی مدد کرو. تو یہ جس سے کہہ رہا ہوگا وہ نماز ہوگی. پھر یہ روزے سے کہے گا کہ تم اپنے صاحب کی مدد کرو، اور پھر یہ کہے گا کہ اچھا اگر تم اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہو تو میں اس کی مدد خود کروں گا. اور یہ جو نور ہوگا یہ صبر ہوگا اس کا، یعنی جو صبر انسان نے دنیا میں دکھایا، یہ فزیکل فارم میں قبر میں اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا، یا عالم برزخ میں اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا. اچھا، اب اخلاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ 2 ورڈز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق کا مطلب کیا ہے؟ کریشن. خلق کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہم موجود ہیں، فزیکل ریئم میں موجود ہیں، فزیکل ریالٹی میں موجود ہیں، تو اب جو ہمارا بدن ہے یہ بدن عنصری، یعنی جو ایلیمنٹس سے مل کر بدن بنا ہوا ہے، یہ بدن عنصری ہے. خلق کیا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع اخلاق ہے. خلق کیا ہے؟ کہ جو نفس نے ملکات کو حاصل کیا. تو اگر ہم اس کی بات کریں کہ عالم دنیا میں جو ہمارا بدن ہے وہ یہ میٹیریل بدن ہے، اور جو برزخ میں بدن ہے وہ کیا ہے؟ ان 2 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے، عمل سے اور ملکات سے. یعنی جو ملکات ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ایکسپرٹیز ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ مل کر ہمارے بدن کو بنا رہی ہیں. یعنی فرض کیجئے اگر کسی نے چل ہم اس کو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی کو اذیت دی، تو جو قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی تو کیا کرے گا؟ ترجمہ کیا ہے؟ کیا دیکھے گا؟ آیت کا ترجمہ کرے گا کوئی؟ ٹھیک ہے، کس کو؟ اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ آتی ہے کہ وہ اس کی جزا کو دیکھے گا یا اس کی سزا کو دیکھے گا؟ نہیں، خود اس نیکی کو دیکھے گا. یہ ایک پوری بحث ہے تجسم اعمال کی کہ وہ اس کی جزا نہیں دیکھے گا، وہ اس کی سزا نہیں دیکھے گا، وہ خود اسی نیکی کو دیکھے گا. یہ وہ عالم منفصل جس کی ہم بات کر رہے تھے، جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کہ جو چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں وہ چیزیں فزیکل فارم میں ہمارے سامنے نظر آئیں گی. اور ملکات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی جو ہم مثال لے رہے تھے کہ 0 سے 100 کی،
کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیرو کے بجائے مائنس میں چلا جائے, اگر کوئی شخص جو ہے وہ برے ملکات حاصل کر لے, کسی نے جو ہے وہ اپنی درندگی کو فعلیت تک پہنچایا, کسی نے اپنی درندگی کو پختہ کیا, تو قرآن کریم کی جو آیت ہمارے سامنے موجود ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, سورہ تکویر کی آیت. کیا مطلب کہ جب وحشی جانوروں کو حشر کیا جائے گا, وحشی جانوروں کو حاضر کیا جائے گا. یہ کون سے وحشی جانور ہیں؟ یعنی یہ شیر چیتے جو اس دنیا میں درندے یہ نہیں ہیں, یہ وہ وحشی جانور ہیں, یہ وہ درندگی جو انسان نے اپنے نفس کے اندر کسب کی ہے. اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھا رہا ہے تو قرآن کریم کی آیت واضح ہے کہ یہ اپنی شکم میں آگ بھر رہا ہے. یہ جو آگ ہے یہ ابھی نظر نہیں آ رہی, جیسے ہی برزخ اوپن ہوگی یہ آگ پوٹینشلی نظر آنا, ایکچوئل میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. یا جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر کچھ غیبت کر رہا ہے تو غیبت کا مطلب کیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے یہ ابھی نظر نہیں آ رہا, جیسے ہی برزخ میں انٹر ہوں گے یہ پریکٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گا. یا جس نے دنیا میں ہدایت سے آنکھیں بند کی, ہم قیامت میں اسے اندھا اٹھائیں گے. یہ قیامت میں اندھا اٹھنا کیا ہے؟ یہاں پہ ہدایت سے آنکھیں بند کرنا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابی حج کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں, تو امام نے فرمایا کہ حاجی کم ہیں, درندے زیادہ ہیں, جانور زیادہ ہیں. اور امام نے پھر اپنی 2 انگلیوں میں دکھایا, تو جب ان صحابی نے 2 انگلیوں میں دیکھا تو دیکھا کوئی ریچھ ہے, کوئی کتا ہے, کوئی بندر ہے, مختلف جانوروں کی شکل میں. یہ جانوروں کی شکلیں کیا ہیں؟ یہ جانوروں کی شکلیں در حقیقت وہ برے ملکات ہیں جو کہ انسان کے نفس کو اس جانور کی شکل میں بنا دیتے ہیں. یہ وہ برے ملکات ہیں جو انسان کو, جیسے ہمارے سامنے اس طرح کی روایت موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسروں کو اذیت دی اور کسی شخص نے دوسروں کو اذیت دیتے دیتے اس کے اندر اتنا زیادہ ملکہ پیدا ہو گیا, تو اب اس آدمی کی جو برزخ کی شکل ہے وہ بچھو کی شکل ہے. کیوں؟ کیونکہ بچھو استعارہ ہے اذیت دینے کا. اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے تو اس کی جو برزخ کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ کتے کی شکل ہے. یا اسی طرح جو ہمارے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں کہ اگر یعنی انسان ایک نور کو دیکھے گا برزخ میں اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ نور کیا ہے, یہ نور وہ خوشی ہے جو تم نے کسی مومن کے دل میں ایجاد کی تھی. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے ملکات ہیں, یہ برزخ میں فزیکل فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ برزخ میں عملی فارم میں کنورٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کفار کی برزخ کیسی ہے, تو اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. برزخ میں ہمارے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں, یا اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک ہمارے عقائد ہیں اور ایک ہمارے اخلاق ہیں, ہماری عادات اور ملکات ہیں. جو ہمارے عقائد ہیں ان کی بیس پہ آخرت بن رہی ہے. اب چونکہ عقائد پرماننٹ ہیں, یعنی عقائد میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی ہے, عقائد پرماننٹ ہوتے ہیں, تو آخرت جو ہے وہ پرماننٹ ہے. اور جو آخرت ہے وہ سزا اور جزا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہماری عادات یا ہمارے ملکات ہیں. عادات لمیٹڈ ہے, عادات کی بیس پر برزخ ہے, یعنی جو ہمارے عقائد ہیں ان کی بیس پر آخرت ہے, ان کی بیس پر جنت اور جہنم ہے, اور جو ہمارے عادات اور ہماری ملکات ہیں ان کی بیس پہ برزخ ہے. اچھا, اب اگر کوئی کافر ایسا ہے کہ جس نے عقیدہ توحید کو قبول نہیں کیا, کوئی کافر ایسا ہے جس نے عملاً انکار کیا, جان بوجھ کر عقیدہ توحید کا انکار کیا, لیکن ملکات اچھے تھے, اب یہ برزخ اچھی گزارے گا, یہ کئی لاکھ سال کی برزخ اچھی گزار لے گا. کیوں؟ کیونکہ برزخ اس کے وہ جو ڈسکنیکٹڈ سیلف تھا, وہ جو ہم عالم منفصل کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ ہی ٹھیک تھا. لیکن جیسے ہی سزا و جزا کا مرحلہ آئے گا ویسے کیا ہوگا؟ اب جہنم میں. اچھا, دوسرا اس میں جو ہم بات کر رہے تھے مختصر ترین برزخ کس کی ہے, وہ افراد جنہوں نے, جیسے ہم مثال یہ لے رہے ہیں کہ 0 سے 100 کا ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ نے 100 پہ ایگزٹ لینا ہے. اچھا, اگر کسی شخص نے اتنا کمال حاصل کر لیا, کسی شخص نے اپنے ملکات کو اور اپنے افعال کو اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کیا اور اتنے کمال تک پہنچا کہ اس نے +500 پہ ایگزٹ لیا. ہمارے سامنے جیسے مثال کے طور پہ امام خمینی کی مثال موجود ہے, یعنی امام خمینی کا جو انقلاب ہے اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں, اس کے اثرات پوری دنیا میں باقی ہیں. ایسے جو افراد ان کی برزخ مختصر ہے, بہت مختصر ہے. کیوں؟ کیونکہ فوراً عالم آخرت میں منتقل ہو کے جنت ہے ان کے لیے. اور وہ افراد جو کہ اتنا مائنس میں ایگزٹ لینے والے ہیں, صدام حسین جیسے لوگ ہیں, لاکھوں لوگوں کا قتل صدام نے کیا, تو یہ جو لاکھوں لوگوں کا قتل ہے اس کی برزخ مختصر ہے. کیوں؟ جہنم ہے. اچھا, یہاں پر ایک اہم ٹاپک یہ کہ شفاعت پھر کہاں پر آتی ہے. دیکھیے, برزخ کو ہم بالکل ایسے, اور جو شروع میں ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھے کہ اگر خدا رحمان و رحیم ہے تو پھر برزخ کیوں ہے, تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرض کیجئے جیسا بھی آپ تشریف لائے, آپ گاڑی پر آئے, موٹر سائیکل پر آئے, اور جب آپ واپس جائیں گے
تو اگر کوئی شخص ٹریفک سگنل کو بریک کرے, اگر کوئی شخص اشارہ توڑ دے, تو دو عملی نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر کسی شخص نے ٹریفک سگنل کو توڑا, دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اب اس کا چلان بھی ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. یہاں پر دونوں چیزوں کی پاسبلٹی ہے کہ ہو, دونوں چیزوں کی پاسبلٹی ہے کہ نہ ہو. یعنی ایک آدمی نے اگر اشارہ توڑ دیا, پاسبلٹی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو, پاسبلٹی ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, پاسبلٹی ہے کہ چلان ہو, پاسبلٹی ہے کہ چلان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ قانون دنیا کا تھا. لیکن اگر ہم خدا کے قانون کی بات کریں تو خدا کے قانون میں کوئی چانس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر خدا کے قانون میں فرض کیجئے کسی آدمی نے اشارہ توڑا, اب دونوں چیزیں ہوں گی, ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, چالان بھی ہوگا. یہ جو ایکسیڈنٹ ہے اسے ہم برزخ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو چالان ہے یہ وہ سزا ہے جو جہنم کی شکل میں ملے گی. تو جو شفاعت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سزا سے انسان کو بچا سکتی ہے. کہ اگر ایک انسان نے عمل میں کوتاہی کی, اچھا عقیدے میں شفاعت نہیں ہے, عقیدے کی اگر کوتاہی ہے اس میں شفاعت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان اگر اس عقیدے پہ مرا کہ وہ ولایت کو قبول نہیں کر رہا, اب جہنم میں اب کوئی شفاعت نہیں ہے. شفاعت وہاں پر ہوگی کہ اگر کوئی انسان عمل میں کوتاہی کر رہا تھا. تو ایکسیڈنٹ کا ہونا لازمی ہے, ہاں چالان سے بچا جا سکتا ہے. تو اس کو ایک اور مثال سے ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا, کسی نے اشارہ توڑا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو چالان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اگر وہ زخمی ہوا تو آیا اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا. وہ جو ٹریٹمنٹ کی تکلیف ہے, وہ ٹریٹمنٹ کی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی یا نہیں اٹھانی پڑے گی؟ بالکل اٹھانی پڑے گی. تو پیرنٹ جتنی مرضی محبت کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہاسپٹل لے کر جائیں گے, ہاسپٹل لے جا کر اس کا علاج کروائیں گے. فرض کیجئے اگر علاج میں ہو کسی ٹانگ میں راڈ ڈالنی پڑے گی, تکلیف دہ عمل ہے, لیکن پیرنٹس کروائیں گے. کیوں؟ کیونکہ محبت کرتے ہیں. تو برزخ ایک ہاسپٹل کی طرح ہے کہ میں آخری جملہ اس میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم زیرو پہ ہم نے سٹارٹ لیا اور ہمارے پاس ٹاسک یہ تھا کہ ہم نے 100 پہ ایگزٹ لینا ہے. اب اگر کسی نے -200 پہ ایگزٹ لیا, کسی نے -500 پہ ایگزٹ لیا, اب برزخ کا ہاسپٹل گزارے گا لاکھوں سال کا. اگر برے ملکات کو حاصل کر لیا, اگر برے اخلاق کو حاصل کر لیا, اب برزخ میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال جو ہے وہ جل جل کے, خدا ہمیں سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ, وہ اذیتیں برداشت کر کے پہنچے گا دوبارہ سے زیرو پہ. تو یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے کہ وہ زیرو پہ پہنچ کے خداوند متعال اس کو محشور کرے گا. ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام سے پوچھا گیا, یعنی امام سے ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری شفاعت کریں. تو امام نے فرمایا کہ تم کوشش یہ کرنا کہ جب محشر میں ہمارے سامنے آؤ تو پہچان لیے جاؤ, یعنی ہم تمہیں پہچان لیں. اور ایک اور جیسے روایت موجود ہے کہ آخرت میں ہم ہوں گے, پلسرات پہ ہم ہوں گے, میدان حشر میں ہم ہوں گے, جہنم سے شفاعت کے لیے ہم ہوں گے. برزخ تمہیں خود گزارنی ہے. کیوں؟ کیونکہ برزخ اخلاق کے اوپر بن رہی ہے, برزخ ان ملکات کے اوپر بن رہی ہے. برزخ کی مثال ہاسپٹل والی مثال ہے. اور اس میں جو پلان آف ایکشن ہے, پلان آف ایکشن سے مراد یہ کہ اچھا اب اگر ہم پرٹیکولرلی برزخ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ عادات کے اوپر ہم غور کریں. جو چیزیں عادات اور جو چیزیں ہمارے ملکات بن جاتے ہیں, یہ ملکات حقیقت میں برزخ میں یا فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے. تو جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ جو عادات ہمارے سامنے موجود ہیں, جو بری عادات خاص طور پہ موجود ہیں, ان کے اوپر کام کرنا ہے اور اچھے ملکات کو ڈیولپ کرنا ہے. یعنی فرض کیجئے کسی شخص کے اندر یہ ملکہ ڈیولپ ہو گیا کہ مجھے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, یعنی اب یہ آدمی جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, یہ اس میں مبارک نافع کا مظہر ہے. اگر کوئی آدمی یہ ملکہ پیدا کر لے کہ مجھے دوسروں کو رزق پہنچانا ہے, اب یہ خدا کے رزاقیت کا مظہر ہے, خدا کے رزاق ہونے کا مظہر ہے. تو یہ آدمی جو ان اچھے ملکات کو حاصل کر لے گا, ان تمام ملکات کے اثرات کو برزخ میں دیکھے گا. اور جو تیسرا یہاں پر پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام یہاں پہ کرے, یعنی کوئی ایک ایسی انرجی یہاں پر پروڈیوس کرے, کوئی ایسا عمل یہاں پر کرے کہ جو برزخ میں اس کو سپلائی دیتا رہے, یعنی کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو, کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو یہ جو فائدہ اٹھانا ہے یہ اس کو برزخ میں فائدہ دیتا رہے گا. یعنی وہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی آپ کہہ لیں کہ جو انرجی ہے وہ اس کو برزخ میں ملتی رہے گی. تو یہاں تک ہماری گزارشات تھیں اور آپ کی سماعتوں کے شکر گزار ہیں.